نہیں لینا چاہیے۔ مسلک کا نعرہ لگانے سے آج کچھ مولوی بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں مسلک کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ ارے جب مسلک کا نعرہ، یقیناً مسلک کا نعرہ لگاؤ تو صرف مسلک کے نعرے لگانے تک اپنے آپ کو محدود مت رکھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اگر لگاتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہ معیار دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہ معیار دیتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہ معیار دیتا ہے کہ اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے قائدین کا احترام کرو، اپنے گھروں کی وفاداری کے ساتھ زندگی میں جینے کا طریقہ پیدا کرو۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہ معیار دیتا ہے کہ اپنے چہروں کو لڑکیوں کا چہرہ مت رکھو، اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ کو سجاتے ہوئے رکھو۔ آج ایسے چہرے بنا کر نظر آ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھیا ہے یا آپا ہے۔ ایسا صفا کٹ میدان چہرہ جیسے کوئی 2020 کا کھیل کے لیے میدان بنا کے پھر تیار کر دیا، ایسا سنی چہرہ سجا کر رہتا ہے۔ جن کے لیے نہیں ہو تو جھاڑی لگا کے تیار کر بیٹھے ہیں، ارے جن کے لیے ہے وہ تو اجاڑ کر بیٹھے۔ تو کیسا فصل ہوگی نہیں، فصل ہوگی نہیں، بیج اچھا نہیں تھا، کھادیں اچھی نہیں لگی اس لیے فصل نہیں ہوگی ہے، چڑیاں چپ گئی ہیں۔ ارے کچھ روز چکوا رہا ہے بیٹھ کے پھر کہتا ہے فصل چپ گئی، خود جا کر سیلون میں کہتا بڈا بھی ہے تو وہی جان پھلا کر کہتا ہے ایک کیل نکال دیا۔ ذرا شرم کر، شرم کر، اے سنی شرم کر، اپنے چہرے کو ایسا بنا کہ کسی نے زندگی کے دن چاہتا ہے کہ سب زندگی ختم ہو جائے، اور جس دن زندگی کا ظاہری زندگی کا آخر دن ہوگا اسی دن سے مصطفیٰ کے دیدار کا دن ہوگا، اسی مصطفیٰ کے دیدار کا دن ہوگا۔ تو کیوں نہیں تمہارے گھر میں جانے کے لیے تو بڑی اچھی تیاریاں کرتا ہے، عید آئے تو پہلے سے نئے نئے کپڑے بنا کر تیار کرتا ہے۔ ارے یہ دنیا کی عید ہے، اس عید کے لیے کچھ تیاری تو کر، اس عید کے لیے تیری کیا تیاری ہے؟ ان دیش کی جتنی تیاری ہونا چاہیے کہ تیرا چہرہ چمکتا ہوا ہو، تیرا چہرہ چمکتا ہوا ہو، تیرے چہرے پر ہمت بھرا ماحول ہونا چاہیے، تیرے چہرے پر ہمارے پر یاد کی روشنی کرتی ہوئی ہونا چاہیے۔ ان میں عشق مصطفیٰ ہو، نبوں پر عشق مصطفیٰ ہو رہا ہو، زمانے پر سبائے اب اللہ اعلیٰ کی سزا بلند ہو رہی ہو، اہل سنت کا نظام ہو، اہل سنت کا بہار ہو، اہل سنت کی زندگی کا معیار زندگی کا رفتار ہوگا، کامل مسلمان کہلایا جائے گا۔ آج بنام سنی تو بہت پہن رہے ہیں، بنام سنت کے لوگ تو بہت پہن رہے ہیں، ہندوستان بھی ٹہل رہے ہیں، پاکستان بھی ٹہل رہے ہیں۔ میں حکومت مہاراشٹر ناگپور سارے جو ہے صوبہ مہاراشٹر میں آتا ہے، میں صوبہ مہاراشٹر کے تمام جو ہے قائدین جو حکومت کے قائدین ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا معیار کرتے ہیں۔ جب ہندوستان کو بچانے کی باری آئی تھی تو علماء نے سب سے پہلے قربانیاں دے کر ہندوستان کو بچایا تھا۔ آج ہندوستان میں بنام سنی جو تنظیمیں پہن رہی ہے یہ ہندوستان کے وفادار نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کو فیصلہ کرنے والی تنظیمیں ہے جو ملک کا پیسہ نکال کر دوسرے ملک کو دیتی نہیں نظر آ رہی۔ ہندوستان کا پیسہ ہندوستان میں رہنا چاہیے۔ آج سنت کے نام پر زکات، فطر، خیرات، عطیات کے نام پر وصول کر میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اگر وفادار اور غدار کو چیک کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ان دونوں اکاؤنٹ کو چیک کرنے میں ناگپور کے ساتھ بہت لڑائی لے کر کہہ رہے تھے۔ الحمدللہ میں پورے ناگپور کے سنیوں میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ امیر صاحب کے کھاتوں کو چیک کرانے کے لیے حکومت گورنمنٹ اتر پر جو ہے حکومت مہاراشٹر سے کہنا چاہتا تھا ناگپور کے سنیوں کے اکاؤنٹ چیک کیے گئے اور ان صاحب مالدار کے اکاؤنٹ کو چیک کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ وفادار میں رکھتا ہے اس کے بعد 1 نمبر کا پیسہ ہے کہ اس کے بعد 2 نمبر سمجھ میں آ جائے کون انکم ٹیکس کی چوری کرتا ہے، کون زکات و فطر اور عطیات کی چوری کرتا ہے اور کون اپنے مسلک کے ساتھ غداری اور وفاداری کرتا ہے۔ ہم
ज़कात और फित्रे और खैरात और अतियात के पैसे को अगर लेते हैं तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं, अहले सुन्नत के चमन को बढ़ाने के लिए लेते हैं, सुन्नियत के घरों के कायम करने के लिए लेते हैं। इसलिए अपना बयान यही बनाओ, दावत इस्लामी, दावत इलियासी जो है ये वो तहरीक है जिस तहरीक से दिन ब दिन गुस्ताखियों की गुस्ताखियां करती चली जा रही है। कगार पर है, हम अभी तुम्हें काफिर नहीं कहते हैं मगर हदों तक पहुंच गए हो। अब भी वक्त है, आला हज़रत सरकार ने इरशाद फरमाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐसी गुस्ताखियां करना छोड़ दो, हम तुम्हें काफिर नहीं कहते हैं, हम तुम्हें गद्दार वफादार भी नहीं कहते हैं, इसलिए कि गद्दारियों पे गद्दारियां कर रहे हो फिर भी अपने आप को सुन्नी कह रहे हो। पनाम सुन्नी मत रहो, सुन्नी सही लकीदा बनकर रहो। अहमद रजा ने जो तरीका बताया है, अहमद रजा ने जो सलीका बताया है, उसी आजम ने जो तरीका बताया है, उसी आजम के लाडले ने जो जिंदगी का मेयार बताया है, उस उसूल की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारते हुए बड़ा यकीन कामयाब और बड़ा इंसान कराया जाओ। आज कहते किसी और के लिए, करते हो कुछ और। आज ये गुस्ताखियां नहीं तो और क्या है कि अपने किताबचे में लिख बैठे, कहते सब हमने ही भूल से छप गया हो। तो ऐसी भूल जो ईमान से खारिज कर दे, ऐसी भूल माअल्लाह अपने नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख बैठे, माअल्लाह ऐसी गुस्ताखी, हमें मौत आ जाए मगर कभी ऐसी जहन में हमारे पास ना आने पाए। वो जिंदगी का आखिरी दिन हो तो हमारे जिंदगी में कोई बात आने से पहले। प्रिय लोगों, अपने अंदर सलीका जिंदगी पैदा करो, दियार शियार का वो माहौल अपनी जिंदगियों में बनाओ, उलमा के वफादार रहो, अपने कायदीन के वफादार रहो और कायद की नजरों तमाम सारे मामलात पर भी नजर रखो। सिर्फ आंख बंद करके कायद नहीं मानना, आंख खोल के उसे अपने कायद को देखना कि हमारा कायद अपने कायद के साथ कैसे मिजाज के साथ रहता है। अगर इधर कायद बनाओ उधर दूसरे से मिलाओ तो उसको कायद मत मानना। अगर तुम्हारा कायद बरेली के साथ शरिया से मिलता हो, बरेली के साथ शरिया से मोहब्बत करता हो तो फिर कायद मानना। अगर ताज शरिया और बरेली से उपजो कीना रखता हो तो तुम्हारा हर किस कायद नहीं हो सकता हो, क्योंकि सुन्नियों का मरकज बरेली है और बरेली शरीफ की जो है धरती से निकलने वाला वो आला हजरत के खानवाने का चश्मचराग कालिफी का अनमोल रतन ताज शरिया है, जो अहले सुन्नत वल जमात का अमीन है। बहुत लोगों ने बराबरी करने का हर दौर में सोचा, आला हजरत के दौर में लोग आला हजरत बनने की सोचे मगर बनने से पहले भड़बड़ा कर गिर पड़े। ताज शरिया का दौर आया, मेरे ताज शरिया अख्तर रजा खां अजहरी बने, लोगों को अजहरी बनने का बुखार चढ़ा, अजहरी बनने का बुखार चढ़ा, अजहरी तो बन गए मगर फखरे अजहर नहीं बन पाए। ये फखरे अजहर ने फखरे अजहर नहीं बनाया है, ये मुस्तफा जाने रहमत के करम ने उन्हें फखरे अजहर बनवा दिया। बराबरी कर रहे हैं मेरे शहीदे के लिए, ए जामिया अजहर तुम बीच में हीला आ जाओ बनकर और ताज शरिया को फखरे अजहर का इलाज दे दो, सारे अजहरियों के मुंह बंद हो जाए। बहुत अंगड़ाई ले रहे थे मगर बराबरी न कर पाए। अरे तुम नाम से पहचानते हो, आला हजरत खुशबू से पहचानते हो। हजरत और आला हजरत में फर्क है। हजरत से वो की पगड़ियां बिक गई मगर आला हजरत का कलम नहीं बिका। चला तो क्या चला, कल मत हो अहले जबल रजा, अरे उस बला में मेरी बला, मैं कदा हूँ अपने करीम का, मेरा 3 पारे नानक।
یہ لوگوں کو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. جلسہ غوث اعظم ہے, جشن غوث اعظم ہے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے. نبیوں کے تاجدار کا نام احمد مختار ہے اور ولیوں کے تاجدار کا نام عبد القادر جیلانی غوث بغداد ہے. ہم سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے جنہوں نے فرمایا تھا قدمی ہادہ رغبت اعلیٰ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو بریلی سے اعلیٰ حضرت کا شہزادے میرے مفتی اعظم سرکار بول اٹھے تھے کہ دل ہے جگر ہے کہ آنکھیں اوپر ہے وہاں جامع رکھو قدم غوث اعظم. یہ لوگوں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. ان کی بارگاہ کے کتے ہیں, پالتو کتے ہیں, فالتو نہیں ہے. کچھ فالتو پوری دنیا میں آج کل کہتے ہیں ہم اتنے ملکوں میں ہیں, اتنے ملکوں میں, یعنی اتنے کا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو ہم تو پوری دنیا میں, تم اتنے ہو اور الحمدللہ تاج شریعہ کے اتنے ہیں ہر ملک کی ہم اتنے ملکوں میں ہیں. یہ کمرے چھوٹی چھوٹی سے جو ہے 3x3 کی بنا کر گٹھلیاں رہ رہے ہو تو یہ ملکوں میں رہنا نہیں ہوا. ملک میں جا کر رضا کا پیغام دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. رضا کا مطلب کا پیغام پہنچانا تاج شریعہ کی بات. دنیا سنیت میں رضا 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 ہر جگہ رضا رضا. اور آج اہل سنت کی پہچان ہے میرا رضا. یہ لوگوں اپنے اندر معیار و شعار پیدا کرو, جلوس جلسے اجلاس سجاؤ, مگر اجلاس اور جلسوں میں یہ معیار و مزاج رکھو. یہ وفاداری میں کا معیار ہونا چاہیے, اچھا معیار اچھا طریقہ ہونا چاہیے. تمہاری چلنا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا اس طریقے کا ہونا چاہیے جس طریقے سے امام احمد رضا نے ہمیں بتایا ہے. اور امام احمد رضا نے یہ جان لو میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت نے بتایا. احمد رضا نے نہ ایک حرف آگے کیا ہے نہ پیچھے کیا ہے. احمد رضا نے وہی لکھا اور وہی بتایا اور سمجھایا ہے جو شریعت مصطفیٰ نے بتایا ہے. ہم کالپی والے ایسی نہیں امام احمد رضا کو مانتے ہیں. جب کی کالپی سے فیض مہریرا پہنچا, مہریرا سے فیض بریلی پہنچا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے لاڈلے مفتی اعظم بھی مانتے تھے اور آج حضور تاج الشریعہ بھی مانتے ہیں. یہ ان کے ماننے کی معاملہ ہے. مگر کالپی کا یہ فقیر یہ ذہن و فکر دے رہا ہے تمہیں آج اس دور میں کالپی کی پہچان بریلی, مہریرا کی پہچان بریلی, بلگرام کی پہچان بریلی, اہل سنت کی پہچان بریلی. اور جو جس سے اہل سنت کو دوسری پہچان دینا چاہے وہ اہل سنت کو پہچان نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنی پہچان کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. جیسے یہ باندھنے والے سنت کو عام نہیں کر رہے ہیں, اپنے ٹریڈ مارک کو عام کر رہے ہیں. میرے آپ نے امامہ باندھا, پیڑ باندھا, یقین باندھا, امامہ باندھنا مصطفیٰ کی سنت ہے. امامہ باندھتے ہیں, ہم بھی باندھتے ہیں, آپ بھی باندھتے ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ ہم امامے کو پہچان پتر بنا لیں. امامہ باندھنا سنت ہے, رنگ کی پہچان پتر بنانا سنت نہیں ہے. ہم نے پہچان پتر بنا لیا ہے اسے اپنا, تو یہ سنت سے باہر سنت ہوئے نہیں. شعار بنا لے, اپنا معاملہ بنا لے, پہچان بنا لے. امام احمد رضا نے صرف نعتیہ دیوان یا شاعری کو اپنی پہچان نہیں بنایا. امام احمد رضا کو سنیت کے لیے جدھر قدم چلانا پڑا ادھر چلایا. فتووں کی دنیا میں آئے تو فتوا رضویہ لے لیا, اور قرآن کے ترجمے پر آئے تو کنز الایمان دے لیا, اور تو بندیوں کو لچیدنے پر آئے تو قول المفتیہ جیسی کتاب دے. تو ایک ہی پکڑ کر رکھے نکلی, ایک ہی ڈنڈی لگی ہے. یہ کون سی سنت ہے؟ سرکار کی ذات مبارکہ سے کہاں سے ثابت ہے جو تمہارا پہناوا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اے الیاسیو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کی نالین پاک کون سی ایسی نالین پاک ہے
جس کا رنگ بالکل زرد پیلا ہو؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ پیلی سے چپل کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے ثابت ہے کہ سرکار نے دو بڑی بڑے تھیلے دار جگہ اپنے قمیض مبارکہ پر لگوائی؟ کہاں سے ثابت ہے کہ سرکار ہمیشہ 1.25 میٹر کی لکڑی اپنی جیب میں لگا کر رکھتے تھے؟ نہیں ثابت ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں یہ تھیلے لگا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ارے ہم سمجھ گئے، آپ بچے احمد رضا والے دوپٹہ تم نے اوڑھ لیا، ہم تم سے نہیں پوچھنا چاہتے کہ اندر کیا ہے۔ دوپٹہ اوڑھا ہوا دیکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی مرد نہیں آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، دوپٹہ اوڑھے۔ اب اس کے اندر اتنا اونچا ابھار کرنا، یہ ہمیں تمہاری دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دیکھو ٹی وی پر دیکھتے ہو اسی لیے وہی معیار پیش کر رہے ہو۔ ہم تو سنی بریلوی ہیں، ہمیں معیار ملا ہے، اپنے قدم کو قدم دیکھتے چلتے ہوئے چلو، اتنا ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، نہ ادھر تاکو نہ ادھر تاکو، بلکہ اپنے قدم کو پھراتے مستقبل کو چلتے ہوئے نظر آؤ۔ وہ معیار پیش کر رہے ہیں۔ ٹی وی لگی ہے مسجدوں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، اطار کا دیدار کر رہا ہے۔ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ سیڑھیاں LCD لگا لگا کر بڑی کھڑے ہیں نیت باندھے، امامت کرے ہمارے باپا، ہم نماز پڑھیں۔ تو پھر مسجد ہی کہاں کہیں باندھ کے کھڑے ہو جائے، باپا امامت کرے گا نماز تم پڑھ لو۔ ارے مسجد میں ٹی وی کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں امام کی ابتدا میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہم ٹی وی کی امامت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نیت یہ نہیں کرتے کہ پیچھے ٹی وی کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، ہم نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف۔ اللہ اکبر۔ آج تم ٹی وی کی طرف نیت کر رہے ہو۔ اے اتاریوں خدا را اپنے اوپر جبر مت کرو، قہر مت جاری کرانے کی کوشش کرو۔ اب بھی وقت ہے پلٹ جاؤ، اب بھی وقت ہے پلٹ جاؤ، خود بھی سدھر جاؤ اور اپنے پپا الیاس کو بھی سدھار لو۔ الحمدللہ ہم دوسرے کے باپ کو اپنا باپ نہیں کہتے ہیں۔ یقیناً پیر کا مرتبہ استاد کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، مگر باپ نہیں ہے۔ تم تو پپا کہہ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے باپ ہندوستان میں ہے کہ پاکستان میں؟ الحمدللہ میرے باپ کا نام حضور ضیاء ملت ہے، میں اپنی بلدیت کے سامنے اپنے باپ کا نام ضیاء ملت لکھتا ہوں۔ یقیناً اپنے سر کا تاج حضور تاج شریعہ کو سر کا تاج مانتا ہوں، باپ نہیں مانتا ہوں۔ باپ کالپی میں ہے، میرا تاج بریلی میں ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو، اپنے معاشرے کو درست کرو، اپنے مشیار کو درست کرو، اپنے چلن کو درست کرو، اپنے رہن سہن کو درست کرو، اپنے ماحول اور معاشرے کو درست کرو، اور معاشرے اور ماحول میں وہی کام کرو جس کام اور کرنے کا طریقہ اور طریقہ مسلک امام احمد رضا سے ہمیں دیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں پردوں کا اہتمام کرو، اپنے گھروں سے ٹیویاں ہٹاؤ، گھروں میں ہر طرف قرآن سجاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی کنز الایمان پڑھو، اپنی بیٹی کو بھی کنز الایمان پڑھاؤ، خود بھی بہار شریعت اور قانون شریعت پڑھو، اور اپنی بیٹی اور بیٹوں کو بھی قانون شریعت اور بہار شریعت پڑھاؤ۔ شریعت کے قانون اور شریعت کے بہاروں سے سنی آراستہ ہوگا تو غلط مسئلے بتانے والے جاہل مبلغوں کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ جب پہلے سنت کے مسائل سے واقف ہوگا تو وہ بریلی کے مجدد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ آج ویسی ہی ان کا معاملہ ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم درسگاہوں میں، ہم مدارس میں ایک زندگی کے ایک لمبے طویل عرصے کو گزارنے کے بعد اکابر علماء کی بارگاہوں سے استفادہ حاصل کر کے کچھ علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم 40 دن میں چلہ نہیں کرتے ہیں، چلہ تمہارے یہاں ہے، قلعہ تو ہمارے یہاں۔ تمہارے چلے میں قلعہ بریلی چھوٹتا ہے،
ان 40 دن میں وہ 40 دن میں گیا تھا اپنا ایمان بیچنے، تم 40 دن میں بےہودگی سیکھنے چلے ہو۔ 40 دن کے چلے والوں اپنے چلوں کو بند کرو، بند کرو، اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پڑھو، اپنے بزرگوں کی بارگاہوں کو فیض حاصل کرو، چلے چلیوں میں جانا بند کرو، جانا ہی ہے تو بزرگوں کے آستانوں پہ جاؤ، فیض حاصل کرو۔ چلوں میں جانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے کچھ ملتا ہے۔ جب بزرگوں کی بارگاہوں میں جاؤ گے یقیناً فیض پاؤ گے، اور فیض پاؤ گے تو بےہودہ انداز نہیں سیکھو گے بلکہ فیضیاب ہو جاؤ۔ آج 40 دن چلے پاؤ کر کہنے لگے ہم ہی امامت کریں گے اور ہم ہی مبلغ بول کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے غوث کا مرغا 6 مہینے سال بھر میں تیار ہو کر پالک پر کے ساتھ ایسا تیار ہوتا ہے کہ جسم سے چمک نظر آتی ہے۔ یہ بوائلر مرغا کتنا بدصورت ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی اچھا نہیں اور جسم بھی دیکھیں تو گندی جو ہے ذہن میں الجھن پیدا ہو جائے۔ دعوت الیاسی کے لوگ بالکل بوائلر مرغے ہیں، جیسے بوائلر مرغے کے جسم پر نظر نہیں آتے ہیں، گوشت نظر آتا ہے، ایسی ہی دعوت اسلامی کی یہ چلغوزے ہیں، نہ بال ہے نہ پر ہے، مبلغ بننے چلے، چین خاص درست نہیں مبلغ بنیں گے، امام صاحب بنیں گے، امام صاحب مسلح صاحب یہ ہم امامت کریں گے۔ ہمیں ایسے کی امامت نہیں چاہیے جس کا عقیدہ بدعقیدے سے ملے، ہمیں ایسا امام چاہیے جس کا عقیدہ احمد رضا سے ملے، ہمیں ایسا امام چاہیے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ دشمن احمد سے شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرمت کیجیے، غیر میں چل جائے تینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ لوگوں معیار مزاج کے ساتھ رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہی کالفی کی بات ہے، یہی مہریرہ کی آواز ہے، یہی بریلی کے مجدد احمد رضا فاضلی بریلی کی ملکار ہے کہ کل کے رضا ہے کنجرے سارے فرق دار، دادا سے کہہ دو خیر منائے نہ چھڑ کرے، کیونکہ وہ رضا کی لوہے کی مار ہے، یہ ابھی کے سینے میں وار ہے، لیکن سارا دلی کا وار ہے، وہی وار وار سے دار ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔